بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اخبار پاکستان کے تازہ ایڈیشن کے ساتھ فاروق عادل حاضر خدمت ہے۔ اب آپ خبریں سنیے۔ پاکستان کے حزب اختلاف نے اعلان کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے چیئرمین کو تبدیل کرے گی۔ حزب اختلاف نے یہ اعلان اپنی کل جماعتی کانفرنس میں کیا ہے۔ سینٹ میں یہ تبدیلی قرین قیاس ہے کیونکہ اس ایوان میں حکومتی ارکان اقلیت میں ہیں۔ حزب اختلاف اپنی کامیابی کی صورت میں حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ اگر اس نے حزب اختلاف کے خلاف معاندانہ رویہ طے نہ کیا تو اس کے لیے حکومت کرنا مشکل بنا دیا جائے گا۔ حزب اختلاف نے اس ماہ کی 25 تاریخ کو یوم سیاہ منانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس اسی روز انتخابات ہوئے تھے جن میں کامیابی کے بعد عمران خان کی جماعت تحریک انصاف حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ حزب اختلاف کے ایک اور رہنما مولانا فضل الرحمان وفاقی دارالحکومت کا لاک ڈاؤن کر کے حکومت کو معطل کر دینا چاہتے ہیں، لیکن دو بڑی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ابھی اس پر آمادہ نہیں ہے۔ حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے متعدد اراکین پارلیمنٹ نے وزیر اعظم عمران خان سے ان کے گھر پر ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو چکی ہے۔ حزب اختلاف کی طرف سے چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کے اعلان کے بعد مسلم لیگ کے اراکین پارلیمنٹ کی وزیر اعظم سے ملاقات معنی خیز ہے۔ اس کے ذریعے حکومت نے مسلم لیگ کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر حکومت کو خطرے سے دوچار کرنے کی کوشش کی گئی تو جوابی طور پر مسلم لیگ کو بھی شکست و ریغ سے دوچار کیا جا سکتا ہے۔ سینئر صحافی حامد میر نے اشارہ کیا ہے کہ حکومت نے حزب اختلاف کے اراکین کو خریدا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے الزام لگایا ہے کہ حزب اختلاف کے اراکین کو ہراساں کر کے ان کی وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں۔ وفاقی حکومت نے حکمراں جماعت کے اتحادی بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل نے اعلان کیا ہے کہ وہ بلوچستان کی صوبائی حکومت کو تبدیل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ واضح رہے کہ بلوچستان کی صوبائی حکومت وفاقی حکومت کی اتحادی ہے۔ اگر مرکز میں حکومت کی اتحادی جماعت صوبائی حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں حکمراں اتحاد کے لیے پیچیدہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ بلوچستان جان کمال نے کہا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے معاملے پر سیاست سے بالاتر ہو کر فیصلہ کیا جائے۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس ہفتے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ملک سنگین معاشی مسائل سے دوچار ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تمام جماعتیں مل کر معاشی مسائل کے حل کی کوششیں کریں۔ آرمی چیف کی اس تقریر کے بعد موجودہ حکومت مالی سال کا بجٹ آسانی کے ساتھ منظور کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ فوج کی طرف سے موجودہ حکومت کی تائید جاری رہی تو حکومت کے خلاف حزب اختلاف کے عزائم کی کامیابی آسان نہ ہوگی۔ جنوبی پنجاب کے شہر ملتان میں ایک نوجوان نے اپنی بیوی، ساس اور بچوں سمیت 10 افراد کو قتل کر دیا ہے۔ وجہ تنازع گھریلو مسائل ہے۔ ملزم نے مرنے والوں پر پہلے فائرنگ کی اور پھر لاشوں کو آگ لگا دی۔ خبریں ختم ہوئی۔ انشاءاللہ اخبار پاکستان کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔